रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शरफ अता किया गया। अगरचे इस वाक़े के ज़मान के बारे में कई रवायात मौजूद हैं, लेकिन मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 3 साल कबल पेश आया, यानी 10वीं साल बहसत को। एक ही सवाल 700 बार दोहराया गया, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। एक ही जवाब आया, मेरे उम्मत की मगफिरत। चूँकि इस टॉपिक पे हमारे साथ जो मेहमान है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वस्ती कश्मीर के मीर वाइज जनाब मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी साहिब, जो हमारे इस उन्वान पर आज हमारा साथ देंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सैयद साहब, सबसे पहले हम आपका ममनून व मशकूर है कि आपने ज़हमत दी और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। मेरी तरफ से भी आपका शुक्रिया कि आप जो अच्छी बात है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसके अलावा मेरी तरफ से तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को मेराज आलम की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि हम स्टार्ट करेंगे, हमारी शुरुआत होगी कि मेराज आलम या मेराज क्या है। देखिए, मेराज दरअसल हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा के दरमियान जो ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ को इजहार करने के लिए मेराज हुई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि वो लोगों को, जो लोग खुदा को भूल गए हैं उनको खुदा की याद दिला दे, जो खुदा से दूर हो गए हैं उनको खुदा से जोड़ दे, जिनको खुदा के एहसानात का शऊर नहीं उनमें खुदाई एहसानात का शऊर बेदार करे। और जब तक इंसान का ताल्लुक़ अपने खुदा से मज़बूत नहीं हो जाता, तब तक इंसान के जो ताल्लुकात हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, वो दुरुस्त बुनियाद पर कायम नहीं हो सकते जब तक न खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वस्लुल्लज़ी मा बैनकुम व बैन रब्बकुम, उस ताल्लुक़ को ठीक करो जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान है। युस्लिहुल्लाहु लकुम मा बैनकुम व बैन अन्नास, अल्लाह वो ताल्लुकात दुरुस्त करेगा, ठीक करेगा जो तुम्हारे और लोगों के दरमियान है। तो इसीलिए मेराज का वाक़ा पेश आया ताकि आबुद और माबूद का जो ताल्लुक़ है वो उस्तवार हो सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मेराज फरमाई ताकि इंसान जो है उसमें ये शऊर बेदार हो सके कि वो खुदा के करीब जाने का जज्बा उसके दिल में पैदा हो जाए, खुदा से मिलने का जज्बा, खुदा को पाने का, दरियाफ्त करने का जज्बा उसमें बेदार हो जाए। और सबसे बढ़कर जो खुदाई हिदायत है, इंसान जान जाए कि उसकी जो सारी ज़िंदगी है वो खुदा की हिदायत के मुताबिक होनी चाहिए, चाहे उसकी इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी हो, उसका किरदार हो, उसका अखलाक हो, उसकी मईशत हो, उसका की मुआशरत हो, उसकी शख्सियत की तामीर हो, यानी हर चीज़ को वो अल्लाह की हिदायत के ताबिया रखे। तो इसलिए ज़रूरी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायन इल्लल्लाह थे, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले थे। इसलिए ज़रूरी था कि वो हकीकत का मुशाहिदा करे, जिस खुदा की तरफ वो दावत दे रहे हैं उसकी तजलियात का वो मुशाहिदा करें। जिस जहन्नम की बुरे काम करने वालों को जिस जहन्नम की वईद देते हैं, उस जहन्नम की होलनाकी को देखे, और नेकोकारों के लिए जिस जन्नत की बशारत वो देते हैं उस जन्नत का मुशाहिदा करें। और कुरान में है लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि ये आयात, ये निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई जाए, ताकि उनका जो दावत है वो इल्म पर मुबनी हो जाए।
تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں، ناستک کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے وَمَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ، ان کے پاس علم نہیں ہے، اِنَّ يَتْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کے مطابق اپنی بات کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جو علم کی بنیاد ہونی چاہیے تھی، وہ علم کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ان کو حقیقت کا مشاہدہ کرایا گیا، تو اسی لیے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ شب معراج کی رات جو ہے، کیا اس میں جشن منانے یا جو عبادت کرنے کی جو شرعی حیثیت ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو معراج کا اصل پیغام ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو خدا کی ذات و صفات سے متعارف کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے کردار میں، انسان کے اخلاق میں خدائی رنگ، جس کو صبغت اللہ کہتے ہیں، آنا چاہیے۔ مثلاً اگر خدا رحیم ہے، مہربان ہے، تو انسان بھی دوسرے انسانوں پر مہربان ہونا چاہیے۔ خدا اگر امن دینے والا ہے تو انسان بھی امن دینے والا بننا چاہیے۔ خدا اگر بندوں پر شفیق ہے تو انسان میں بھی یہ شفقت پیدا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح خدا اگر سراسر سلامتی ہے تو انسان بھی سلامتی کا وجود بننا چاہیے۔ مثلا جشن منائیں تو یہ اس سے جو اس کا جو مقصد ہے، جو معراج کا مقصد ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے معراج ہوئی ہے اسی مقصد کو اپنانا چاہیے۔ جشن منانے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں خدائی رنگ پیدا کرنا چاہیے۔ عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو معراج تھی، کیا یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ تو آپ سے اس کی وضاحت۔ دیکھیے، قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو واقع اسراء کا بیان ہوا ہے قرآن میں، اس میں جو عبدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبد صرف روح کو نہیں کہتے، بلکہ جسم اور روح دونوں چیزوں پر عبد ہونے کا، عبد لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے سلف صالحین تھے تو ان کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ جو یہ معراج تھی یہ بروح جسد تھی، یعنی روح بھی کے ساتھ بھی تھا اور جسم کے ساتھ بھی تھا۔ اس لیے میری تحقیق یہ ہے کہ جو معراج ہوئی یہ بروح جسد تھی۔ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے آمنے سامنے کلام ہوا تھا کہ پردے میں ہوا تھا؟ دیکھیے، یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ حقیقت کو بے حجاب دیکھ لے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے پوری طرح سے خدا کو نہیں دیکھا یا حجاب میں دیکھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے حقیقت کو بے حجاب نہیں دیکھا، پوری طرح نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریئلٹی ہے، الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، اس کو بے حجاب دیکھا ہو، تو تبھی تو وہ اس خدا کی طرف دعوت دے سکتے ہیں جب انہوں نے حقیقت کو بے حجاب دیکھا ہو۔ آخری دو سوال، تو اس دن پر ہمیں سب سے زیادہ کس چیز پہ فوقیت دینی چاہیے؟ دیکھیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بھی احسانات ہیں اس امت پر، کیونکہ وہ ہمیشہ بے قرار رہتے تھے کہ امت کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس کو دل میں بیدار کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا جشن یہی ہے، سب سے بڑا معراج کو منانے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو، اس کی محبت اپنے دل میں جگاؤ، اس کی محبت اپنے دل میں بیدار کرو اور اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ یہی معراج کا پیغام۔ تو ایز آپ میر وائز سینٹرل کشمیر ہے، تو آپ کی طرف سے عوام الناس کے لیے ایک خوبصورت پیغام کیا رہے گا آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے، آج کے دن کے حوالے سے میرا پیغام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج فرمائی، تو ہمیں خدا پر پورا ایمان ہونا چاہیے، اس کے رسول پر پورا ایمان ہونا چاہیے، معراج کے واقعے پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے، اور جو ہمیں پیغام دیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ انسانیت کا پیغام تھا، امن کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا، شفقت کا پیغام تھا، انسانیت کا پیغام تھا۔ اس پیغام پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے ہم یہی کہیں گے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ تو یہی معراج العالم پر ایک خوبصورت میسیج رہی۔ تو ہماری کوشش رہے گی کہ جو بھی کوئی عظیم دن ہوگا جس کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے، تو ان پر ہم آپ کو خوبصورت لوگوں کے ساتھ بھی ملائیں گے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے شمارے میں، تب تک دیجیے میزبان عابد ابراہیم کو اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے کشمیر ٹیلز، دا ریئل وائس آف کشمیر۔ خدا حافظ۔